طاقت کا راز۔ عالمی سطح کے کھلاڑی اکثر یکساں جسمانی قوت کے مالک ہوتے ہیں۔ ان کو تربیت بھی یکساں معیار کی ملتی ہے۔ پھر ان میں ہار جیت کا سبب کیا ہوتا ہے؟ جو شخص جیتتا ہے وہ کیوں جیتتا ہے، اور جو ہارتا ہے وہ کس بنا پر ہارتا ہے؟ یہ سوال پچھلے 3 سال سے امریکہ کے سائنسدانوں کی ایک جماعت کے لیے تحقیق کا موضوع بنا ہوا تھا۔ اب انہوں نے 3 سال کے بعد اپنی تحقیق کے نتائج شائع کیے ہیں۔ ان سائنسدانوں نے عالمی سطح کے بہترین کشتی لڑنے والوں یعنی ریسلرز پر تجربات کیے۔ انہوں نے ان کی عضلاتی طاقت اور ان کی نفسیات کا بغور مشاہدہ کیا۔ انہوں نے پایا کہ عالمی مقابلوں میں جیتنے والے پہلوانوں اور ہارنے والے پہلوانوں میں ایک خاص فرق ہوتا ہے، مگر یہ فرق جسمانی نہیں بلکہ تمام تر نفسیاتی ہے۔ یہ دراصل پہلوان کی ذہنی حالت ہے جو اس کے لیے ہار یا جیت کا فیصلہ کرتی ہے۔ ماہرین نے پایا کہ ہارنے والے کے مقابلے میں جیتنے والا زیادہ بااصول اور قابو یافتہ شخص ہوتا ہے۔ ان کی رپورٹ کا خلاصہ حسب ذیل ہے: Losers tended to be more depressed and confused before competing, while the winners were positive and relaxed. تجربے میں پایا گیا کہ ہارنے والے کھلاڑی مقابلے سے پہلے ہی بد دل اور پریشان تھے، جبکہ جیتنے والے پراعتماد اور مطمئن تھے۔ ٹائمز آف انڈیا، 26 جولائی 1981۔ یہی بات زندگی کے وسیع تر مقابلے کے لیے بھی درست ہے۔ زندگی کے میدان میں جب 2 آدمیوں یا 2 گروہوں کا مقابلہ ہوتا ہے تو کامیاب ہونے یا نہ ہونے میں اصل فیصلہ کن چیز یہ نہیں ہوتی کہ کس کے پاس مادی طاقت یا ظاہری ساز و سامان زیادہ ہے اور کس کے پاس کم، بلکہ اصل فیصلہ کن چیز قلب اور دماغ کی حالت ہوتی ہے۔ جس کے اندر قلبی اور ذہنی اوصاف زیادہ ہوتے ہیں وہ کامیاب ہوتا ہے، اور جس کے اندر یہ اوصاف کم ہوتے ہیں وہی ناکام ہو جاتا ہے، خواہ اس کے پاس ظاہری اسباب کی کثرت کتنی ہی زیادہ کیوں نہ ہو۔ مقصد کی صحت کا یقین، تضاد فکری سے خالی ہونا، نظم و ضبط کو کبھی نہ چھوڑنا، ہی جان خیز لمحات میں بھی ٹھنڈے دماغ سے فیصلہ کرنے کی صلاحیت، جذبات پر پوری طرح قابو رکھنا، ہمیشہ سوچے سمجھے اقدام کے تحت عمل کرنا، یہ تمام قلب و دماغ سے تعلق رکھنے والی چیزیں ہیں، اور یہی وہ چیزیں ہیں جو زندگی کے معرکے میں ہمیشہ فیصلہ کن ہوتی ہیں۔